بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نواصب کا اعتراض ہے کہ امام حسن بن علی نے معاویہ بن سفیان کو بیعت دی تھی، لہٰذا معاویہ کی خلافت جائز ہوئی۔ بیعت کے اصل معنی عہد کرنے کے ہیں۔ صلح حسن میں صلح کی شرائط کا کاغذ پر اتارنا ثابت کرتا ہے کہ ایک مکمل معاہدہ تحریر کیا گیا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے حکومت چند بنیادی شرائط کی بنیاد پر منتقل کر رہے تھے۔ معاویہ کے دستخط کے ساتھ ہی بیعت مکمل ہوئی۔ معاہدہ دونوں فریقین کی مرضی سے پختہ ہوا، لہٰذا بیعت معاہدے کے لیے تھی، نہ کہ خلافت کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ معاویہ کا شمار خلفائے راشدین میں نہیں ہوتا۔ ناظرین، امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے کیا معاہدہ کیا؟ وہ کون سی شرائط تھی جو آپ نے معاہدے کے دوران رکھی؟ آج اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائی جائیں گی، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، امام حسن علیہ السلام کی پہلی شرط۔ امام نے اس شرط پر خلافت معاویہ کے سپرد کی کہ اس کے بعد خلافت دوبارہ ان کی طرف لوٹے گی۔ معاویہ نے امام حسن علیہ السلام سے عہد کیا تھا کہ میرے بعد خلافت آپ کی طرف لوٹا دی جائے گی۔ اہل سنت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ اس شرط کو اپنی مشہور شرح فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 532 میں لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ امام محمد بن قدامہ نے بھی اس شرط کو کتاب الخوارج میں قوی سند کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ امام اہل سنت امام ابن عاصم شافعی نے کتاب الفتوح میں لکھا ہے کہ میں نے سکہ راویوں سے سنا ہے کہ معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین بنانے کا ارادہ کیا، حالانکہ وہ خود جانتا تھا کہ یہ کام ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اس نے صلح نامے میں امام حسن علیہ السلام کو وعدہ دیا تھا کہ وہ اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنائے گا۔ اس لیے اس نے پوری کوشش شروع کر دی کہ کس طرح امام حسن کو قتل کر دے۔ اس کے لیے معاویہ نے مروان بن حکم کو مدینہ روانہ کیا اور معاویہ نے روم سے زہر منگوا کر اسے دیا اور کہا، جیسے بھی ممکن ہو جدہ بنت اشس کو راضی کرو کہ وہ اس زہر کے ذریعے امام حسن کے وجود کو اس دنیا سے ختم کر دے، اور اس سے کہو کہ اگر تم نے یہ مہم کام انجام دیا تو میں تم کو 50,000 درہم دوں گا اور بہت جلد تمہاری شادی یزید سے کر دوں گا۔ مروان جلدی سے مدینہ گیا اور آخر کار اس نے بہت ہی ہیلے اور بہانوں سے جدہ کو اس کام کے لیے راضی کر لیا۔ جدہ نے معاویہ اور مروان کے کہنے پر اس گناہ کو انجام دیا۔ زہر کا اتنا اثر ہوا کہ خون سے بھرا ہوا طشت بار بار امام کے سامنے سے اٹھا کر لے جاتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے تھے کہ مجھے پہلے بھی چند مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن کسی زہر نے اتنا اثر نہیں کیا جتنا یہ کر رہا ہے۔ امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر خون کے ساتھ باہر آتے تھے۔ روایت میں ہے کہ وہ زہر اس قدر شدید تھا، جب امام کو زہر دیا گیا، امام کے ہاتھ سے پیالہ نیچے گرا، جس جگہ پر زہر آلود شربت گرا وہ زمین وہاں سے پھٹ گئی۔ ناظرین، شرط نمبر 2۔ امام حسن نے فرمایا، معاویہ امت محمد کے معاملے پر خدا کا خوف کر، انہیں دنیا طلبی اور فانی و زائل ہو جانے والے غرور کی خاطر فنا نہ کر۔ کتاب اللہ، سنت مصطفیٰ اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کو قائم رکھنے کی شرط پر قائم رہنا، اور تمہیں یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو ولی عہد مقرر کرو۔ امام حسن بن علی کی تیسری شرط۔ امام نے کہا، میرے والد علی مرتضیٰ کو گالیاں نہیں دی جائیں گی، تو معاویہ نے گالیوں سے باز رہنے کی شرط کو قبول نہ کیا۔ پھر امام نے فرمایا، اچھا، فقط میرے سامنے گالی نہ دی جائے، تو اس بات کو معاویہ نے قبول کیا، مگر بعد میں اس شرط کو بھی پورا نہ کیا۔ شرط نمبر 4۔ امام حسن نے یہ شرط بھی عائد کی کہ کوفہ کے بیت المال سے 5 لاکھ درہم لیں گے اور دارالبجر ان کے لیے ہوگا۔ صلح کے بعد معاویہ نے ایک بھی شرط پوری نہیں کی، لہٰذا اہل سنت کے جید ائمہ امام ابن جریر طبری،
امام ابن عساکر، امام ابن خلدون، امام سبت ابن جوزی وغیرہ لکھتے ہیں امام حسن نے معاویہ کو فرمایا، میں نے جب تمہارے ساتھ شرائط طے کی تھی تو تم نے اس وقت شرائط پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا، اب ان کو پورا کرو۔ بس دونوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ معاویہ نے شرائط میں کچھ بھی پورا نہ کیا۔ اہل سنت کے بڑے بڑے جید ائمہ نے امام حسن مجتبیٰ کی ان شرائط کو اپنی کتب کی زینت بنایا ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی خبر امام حسن کے قاتل نے سنی تو اس نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر کسی کو ابن عباس جو کہ اس وقت شام میں تھا اس کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ آیا تو امام حسن کے قاتل نے اس کو تعزیت پیش کی، حالانکہ خود قاتل خوشحالی کی حالت میں تھا۔ قاتل نے ابن عباس سے کہا کہ ابو محمد کی عمر کیا تھی؟ ابن عباس نے کہا، تمام قریش ان کی عمر کو جانتے ہیں، لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ تیرے جیسے بندے کو ان کی عمر کا پتہ نہ ہو۔ پھر قاتل نے کہا، میں نے سنا ہے کہ ابو محمد کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ابن عباس نے کہا، جو بھی چھوٹا ہو وہ ایک دن بڑا ہوگا، ہمارے چھوٹے بچے بھی ایک دن بڑے ہوں گے۔ پھر ابن عباس نے کہا، اے معاویہ، امام حسن کی شہادت پر تم اتنا کیوں خوش ہو رہے ہو؟ خدا کی قسم ان کا مرنا تمہاری موت میں کوئی دیر نہیں کرے گا، ان کا بدن تمہاری قبر کی جگہ کو نہیں بھرے گا۔ امام حسن علیہ السلام کے بعد میں اور تم اس دنیا میں بہت کم باقی رہیں گے۔ جو بھی اہل بیت سے بغض و کینہ رکھے گا خداوند اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ ناظرین و سامعین، میں نے تمام حوالہ جات اہل سنت کی کتابوں سے دیے ہیں، کتابیں بھی آپ کی اور اہل دین بھی آپ کے، لہٰذا فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے کہ امام حسن کی شہادت پر کون سا صحابی خوش ہوا۔ امام حسن علیہ السلام کو آگ کا انگارہ کس صحابی نے کہا؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، ایسے لوگوں کو ہم کیسے سچا صحابی مان لیں جو آل رسول سے اتنا بغض رکھتا ہو؟ الا لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔ ناظرین، انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔